اسلام میں فٹنس کا کیا مقام ہے؟ یہ اپنے آپ میں ایک یونیک ٹاپک ہے اور اس پر عموماً بات نہیں ہوتی ہے. بات ہونا تو دور کی بات ہے. میرا یہ تجربہ اور ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے یہ دو دریا کے دو کنارے ہیں, فٹنس اور اسلام کوئی تال میل ہی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے نا کہ فٹنس کا اسلام میں کیا فٹنس کے بارے میں بتایا گیا ہوگا. تو آج ہم اسی نئے عنوان پر بات کریں گے کہ بھئی اسلام میں کیا ویلیو ہے فٹنس کی اور طاقت و قوت کو اسلام میں کیا مقام حاصل ہے. دیکھیے, جب میں فٹنس کہتا ہوں یا جو لوگ بھی کہتے ہیں تو فٹنس سے مراد سکس پیک ایپس نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ماڈل کی طرح یا فلمی ہیروز کی طرح باڈی بنائیں تو کہیں گے کہ آپ فٹ ہیں ورنہ انفٹ ہے. نہیں, فٹنس الگ چیز ہے. فٹنس فٹ ہونے کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں سے پاک جسم, بیماریوں سے پاک جسم. اب یہ obvious بات ہے کہ جو موٹاپا ہوتا ہے وہ بیماریوں سے بھرپور ہوتا ہے اور جب موٹاپا نہیں ہوتا تو بیماریوں سے پاک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ہم جو انسان موٹا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فٹ ہے اور جو موٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انفٹ ہے. ابھی جو اوبیسٹی ہے, آپ سب جانتے ہیں, تعلیم یافتہ لوگ ہیں, اس وقت دنیا کے بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے نا. بہت ساری بیماریاں صرف اوبیسٹی کی وجہ سے ہے, ایکسٹرا موٹاپے کی وجہ سے ہے, بہت ساری بیماریاں اسی سے اصل میں کنیکٹڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ طاقت کا اسلام میں کیا مقام ہے. اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو سورہ بقرہ کے اندر آپ کو جالوت پر حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ملے گا. سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخری صفحے پر یہ آپ کو ساری تفصیل مل جائے گی. معاف کیجیے گا, دوسرے پارے کے آخری صفحے پر وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک, یہ آیت کریمہ کی آپ تفسیر دیکھ لیجئے گا. میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے اشارہ دیتا ہوں. آپ دیکھیں گے جب اس کی آپ تفسیر پڑھیں گے تو طالوت کو اس وقت کے نبی نے جو مسلمانوں پر بادشاہ یعنی اس وقت کے مومنوں پر بادشاہ اپوائنٹ کیا نا اللہ کے حکم سے, تو اس کا ریزن پوچھا گیا. ریزن کہ بھئی طالوت تو کوئی مالدار آدمی نہیں ہے, تو آپ نے ان کو کیوں کس وجہ سے بادشاہ اپوائنٹ کر دیا. تو انہوں نے دو ریزن بتائے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بادشاہ بنایا گیا. اس وقت کے نبی نے دو ریزن بتائے اور اس میں سے ایک ریزن تھا علم اور دوسرا تھا ان کا فزیکل فٹنس یعنی ان کی طاقت. ان کی طاقت کی وجہ سے ان کو مقدم کیا گیا. دوسری بات کرتا ہوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے, جب وہ مدین پہنچتے ہیں, میں پھر اشارہ دے کر گزروں گا, اور مدین میں اس کنویں کے پتھر کو ہٹاتے ہیں جس سے بکریوں کو پانی پلانا تھا, تو وہ پتھر جسے 40 لوگ مل کر ہٹاتے ہیں حضرت موسیٰ تنہا ہٹا دیتے ہیں. اس وقت جو بچیاں وہاں پانی بھرنے لڑکیاں آئی ہوتی ہیں وہ نوٹس کرتی ہیں کہ بھائی یہ اتنا طاقتور انسان. پھر وہ جا کر اپنے والد سے کہتے ہیں, وہ کس کی بچیاں ہوتی ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں ہوتی ہیں, ایک نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں دونوں. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے اور آگے کی جو داستان ہے وہ آپ تقریر میں سن سکتے ہیں یا پھر سیرت میں پڑھ سکتے ہیں, تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر بھی قرآن نے ان کے جس خوبی کو اجاگر کیا نا وہ ان کی جسمانی قوت ہی تھی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ نبیوں میں جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ سب آپ کو طاقتور ملیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی خدمت انجام دی اور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے 950 سال تک. یہ پیشنس, یہ برداشت کی قوت کیا ایک کمزور جسم میں ہو سکتا ہے؟ کمزور جسم میں نہیں ہو سکتا. ایک بات یاد رکھیے, ایک طاقتور جسم کے اندر ہی ایک طاقتور دماغ بستا ہے. جب فزیکلی آپ مضبوط نہیں ہوں گے, اسٹرانگ نہیں ہوں گے, تو آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے ہیں. 950 سال تک. اس کے بعد آپ داستان آگے پڑھیں گے, حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی. ایک سنگل پرسن کوئی نہیں تھا جنہوں نے کشتی بنانے میں ان کی مدد کی, ان کی ہیلپ کی ہو. تنہا انہوں نے کشتی بنائی, اتنی بڑی کشتی جس میں جب طوفان آیا تو جتنے مومنین تھے وہ سب سنبھال سکیں, جانوروں کے جوڑے سنبھال سکیں, اور جو بھی اس کی ڈیٹیلز ہیں. اتنی بڑی کشتی جو دنیا کے سب سے بڑے طوفان سے مقابلہ کر سکے, ہے نا. طوفان کی موجوں سے بکھری ہوئی موجوں پر ان کا مقابلہ کر سکے, طغیانی کا مقابلہ کر سکے, اور آخر میں طوفان تھم گیا لیکن کشتی کا کچھ نہیں ہوا, کشتی تو موجود رہی. تو اتنی مضبوط کشتی کیا فزیکل فٹنس کے بغیر بنائی ہوگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل, دونوں باپ بیٹوں نے مل کر کعبہ تعمیر کر دیا. کیا وہ فزیکلی انفٹ ہوں گے جنہوں نے اتنا بڑا کام کر ڈالا ہے کہ نہیں؟ اب نبیوں کی زندگی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 لوگ لڑ رہے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑانے میں ایک کو حضرت موسیٰ کا مکہ لگ گیا, وہ وہیں پہ ختم ہو گیا.
وہ انسان وہیں مر گیا. یہ داستان بڑی عام ہے اور تقریروں میں آتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک مکہ مارا تو مر گیا. حضرت موسیٰ کا مقصد اس کو مارنا نہیں تھا, پر ایک نبی کے جسم میں پاور اتنا تھا, وہ فٹ اتنے تھے کہ ایک پنچ بھی کوئی ان کا ضبط کر نہیں پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. میں آپ کو کس کی داستان سناؤں. آئیے ہم سب کے نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں. جنگ خندق کا موقع ہے اور جنگ خندق میں خندق کھودی جا رہی ہے. یہ واقعہ میں آپ نے سنا ہوگا. بڑی سی خندق مدینے کے ارد گرد کھودی گئی. الحمدللہ جب میں گیا تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ خندق کس جگہ پر تھی اور اس ایریا کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی. بڑی سی خندق کھودی جا رہی ہے. ایک چٹان آ گئی, چٹان ایک بڑا سا پتھر. صحابہ کرام نے کافی کوشش کی اس چٹان کو توڑنے کی, سب نے ضربے لگائی, سب نے چھوٹے لگائی, پر وہ پتھر ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا. اتنا مضبوط چٹان اور اتنی مضبوط وہ چٹان تھی. جب کسی سے نہیں ہو سکا نا تو تمام صحابہ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اب آپ ٹرائی کیجیے. اوکے, تو حدیث میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جو اوزار جس سے وہ توڑا جا رہا تھا, سرکار نے جب اس پہ اوزار مارا تو اس میں سے چنگاری نکلی. یعنی اتنا مضبوط پتھر تھا کہ چنگاری نکلی اور 3 ضربے لگائی سرکار نے اور اس پتھر کو ریزہ کر دیا. آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ یعنی صحابہ کرام میں بھی جو فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فٹنس ہے وہ کسی اور کی نہیں تھی. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ ایک بار ایسی خبر آئی کہ مدینہ میں جاسوس آیا ہوا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دور تھے. اس سے پہلے کہ صحابہ سترک ہوتے اور مدینہ پہنچنے کی کوشش کرتے, سرکار نے چھلانگ ماری اور گھوڑے پہ چڑھ گئے. میں آپ کو صرف ویژول کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ نے ایسی کلپس دیکھی ہوگی کہ جو ہارس رائڈنگ کے ماہر ہوتے ہیں, رائڈرز ہوتے ہیں, وہ سب چھلانگ مارتے ہیں, ڈائی لے کر کے چڑھتے ہیں اوپر اور پھر گھوڑا لے کر کے نکل جاتے ہیں. معمولی چیز نہ سمجھیے گا. گھوڑے کی ہائٹ کو دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کو دیکھیے, لیکن سرکار اگر چھلانگ مار کر گھوڑے پر چڑھ سکتے ہیں تو فزیکلی کتنا فٹ ہوں گے کہ وہ اس کام کو کر سکتے ہیں. ہوا کیا ہے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی. میں تھوڑی اسپیڈ خود بڑھا رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ میں تو آ رہا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے جو کار نبوت سے جڑے ہوئے تھے. لیکن کبھی آج تک آپ نے بات سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی کتنا فٹ تھے؟ اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں ہوئی ہے. تو چلیے آج ہم بات کرتے ہیں. چٹان توڑ دیا جو کسی سے نہیں ٹوٹا, گھوڑے پہ چھلانگ مار کر کے چڑھ گئے. اچھا, رکا پہلوان والی داستان تو سب نے سنی ہوگی, ہے نا. عرب کا مشہور زمانہ پہلوان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے آتا ہے اور کہتا ہے نبی تب مانوں گا جب مجھے پچھاڑ کر دکھائیے کشتی میں, ریسلنگ میں, ٹھیک ہے. اور آپ نے نہیں سنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں 3 بار رکانا کو پچھاڑا. اسے بلیو نہیں ہوا کہ مطلب کوئی مجھے بھی پچھاڑ سکتا ہے, کوئی مجھے بھی زمین پہ پٹا سکتا ہے. ایک بار یقین نہیں ہوا, 2 بار نہیں 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشہور پہلوان کو پچھاڑ کر کے دکھایا. تو فزیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فٹ تھے.